بسم اللہ الرحمن الرحیم فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 22، 23 اور 24۔ ہدہد کی غیر حاضری کے بعد فمکث غیر بعید، ہدہد نے بہت دیر نہیں کی اور حاضری دے کر آ کر کہنے لگا احطت بما لم تحط به، اپنا عذر پیش کی اور اپنا عذر پیش کرتے ہوئے ایسی خبر دی جس کا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں تھا، خبر نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اور پھر ہدہد نے اس خبر کی تفصیل بیان کی، کیفیت بیان کی۔ فرمایا کہ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، سبا یمن کا مشہور شہر ہے جس کا دوسرا نام معارب بھی ہے۔ ثنا یمن سے 3 دن کے مسافت پر تھی اس وقت، اور ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃ، یعنی میں نے ایک ایسی عورت کو پایا ہے ملکہ سبا جو اپنے قوم پر حکومت کرتی تھی۔ ملکہ سبا کا نام بعض مفسرین نے بلقیس بنت شراحیل لکھا ہے، اور بعض روایات کے مطابق بلعامہ بنت شیزان بتلایا گیا ہے۔ دادا کا نام ہدہد تھا جو پورے یمن کا بادشاہ تھا، جن کے اولاد میں 40 لڑکے تھے اور سب ملوک تھے۔ روایت میں ہے کہ بلقیس کے والد سراح نے ایک جنیہ سے شادی کی تھی، اور انہی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی تھی۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ جنیہ سے نکاح جائز ہے ناجائز ہے۔ تفصیلات احکام المرجان فی احکام الجان میں موجود ہے۔ بعض اہل علم کی نزدیک جائز اور بعض اہل علم کی نزدیک ناجائز ہے، اور یہ راجح قول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی عورت کا حکمران ہونا یا قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کے بادشاہ کی بیٹی کو حکمران بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، یعنی وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک ایک عورت کو بنایا۔ اس لیے جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ جب امامت صغریٰ کے لیے عورت نااہل ہے اور نماز کی امامت، عید کی نماز کی امامت اور دیگر امامت کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، نااہل ہے، تو امامت کبریٰ کے لیے بطریق اولیٰ یہ نااہل ہے اور ناجائز ہے۔
ہمارے مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دستوری آئینی بڑا عہدہ، سب سے بڑا عہدہ صدر مملکت کا عہدہ ہے، اور ہمارے قانون کے مطابق، دستور کے مطابق عورت جو ہے پاکستان کی صدر مملکت نہیں بن سکتی۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مطلب یہ ہے کہ ایک حکمران کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہے حکمرانی کی، وہ سب چیزیں اس ملکہ سبا کے پاس موجود ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، عرش کا معنی ہے تخت، اور تخت سلطنت۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بلقیس کا عرش جو ہے لمبائی میں 80 ہاتھ اور چوڑائی میں 40 ہاتھ اور اونچائی میں 30 ہاتھ تھی، جس میں موتی، یاقوت احمر، زبرجد، جواہرات وغیرہ موجود تھے۔ پردے ریشم اور حریر کے تھے، اور 7 مقفل عمارتوں میں محفوظ تھا۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، بلقیس ملکہ سبا اور اس کے قوم نجوم پرست تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ آتش پرست تھے، روشنی کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے بغیر غیر کی عبادت میں شیطان کے وساوس کا اور اس کے تزین اور آرائش کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو بہکایا تھا کہ انہوں نے اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کی۔ وزین لہم الشیطان، شیطان نے اس کے لیے یہ راستہ، ناحق راستہ، باطل راستہ مزین کیا تھا، زیور راستہ کیا تھا، سیدھی راستے سے، حق راستے سے، سچ کے راستے سے ان کو روک دیا تھا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، فرمایا فَمَكَثَ، پر اس نے دیر نہیں کی، ہدہد نے، غیر بعید، تھوڑی سی، فقال، پھر بولا، احط، میں نے معلوم کیا ہے وہ بات، لم تحط بہ، جو تم کو معلوم نہیں، وجئتک، اور میں آیا ہوں آپ کے پاس، من سبأ، سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر سے، انی وجدت امرأۃ، میں نے پائی ہے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی تھی، وأوتیت، اور دی گئی تھی اسے، من کل شیء، ہر ایک چیز، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت ہے بہت بڑا، وجدتها، میں نے پایا اس کو، وقومها، اور اس کے قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے تھے سورج کو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر غیر کے، وزین لہم الشیطان، اور آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال، شرکیہ اعمال، اعمال شرکیہ، فصدہم، پس روک دیا ان کو، عن السبیل، سیدھے راستے سے، رائے حق سے، فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔